السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب زندگی اس کتاب سے آج ہم باب نمبر 6 راستے کے آداب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، راستے میں درمیانی چال چلیے، نہ اتنا جھپٹ کر چلیے خواہ مخواہ لوگوں کے لیے تماشا بن جائے، اور نہ اتنے سست ہو کر رینگنے کی کوشش کیجیے کہ لوگ آپ بیمار سمجھ کر بیمار پرسی کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم لمبے لمبے رکھتے اور قدم اٹھا کر رکھتے، قدم گھسیٹ کر کبھی نہ چلتے۔ نمبر 2، ادب و وقار کے ساتھ نیچے دیکھتے ہوئے چلیے اور راستے میں ادھر ادھر ہر چیز پر نگاہ ڈالتے ہوئے نہ چلیے۔ ایسا کرنا سنجیدگی اور تہذیب کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنا بدن مبارک کو آگے کی طرف جھکا کر چلتے، جیسے کوئی بلندی سے پستی کی طرف اتر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقار کے ساتھ ذرا تیز چلتے اور بدن کو چست اور سمٹا ہوا رکھتے اور چلتے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھتے۔ نمبر 3، خاکساری کے ساتھ دبے پاؤں چلیے، اکڑتے ہوئے نہ چلیے، نہ تو آپ اپنی ٹھوکر سے زمین کو پھاڑ سکتے اور نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے، بھلا پھر اکڑنے کی کیا گنجائش ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ جوتے پہن کر چلیے، ننگے پاؤں چلنے پھرنے سے پرہیز کیجیے۔ جوتے کے ذریعے پاؤں کانٹے، کنکر اور دوسری تکلیف دہ چیزوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور موذی جانوروں سے بھی بچا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر جوتے پہنے رہا کرو، جوتا پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے۔ نمبر 5، راستہ چلتے میں حسن ذوق اور تہذیب و وقار کا بھی لحاظ رکھیے۔ یا تو دونوں جوتے پہن کر چلیے یا دونوں جوتے اتار کر چلیے۔ ایک پاؤں ننگا اور ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا بڑی مضحکہ خیز حرکت ہے۔ اگر واقعی کوئی معذوری نہ ہو تو اس بدذوقی اور بے تہذیبی سے سختی کے ساتھ بچنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا تو دونوں جوتے پہن کر چلے یا دونوں جوتے اتار کر چلے۔ چلتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلیے تاکہ الجھنے کا خطرہ نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنا تہبند ذرا اٹھا کر سمیٹ لیتے۔ نمبر 7، ہمیشہ بے تکلفی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلیے، آگے چل کر اپنی امتیازی شان نہ جتائے۔ کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بھی چلیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ چلتے میں بھی اپنی امتیازی شان ظاہر نہ ہونے دیتے تھے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر بھی چلتے۔ نمبر 8، راستے کا حق ادا کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ راستے میں رک کر یا بیٹھ کر آنے جانے والے کو تکنے سے پرہیز کیجیے، اور اگر کبھی راستے میں رکنا یا بیٹھنا پڑے تو راستے کا حق ادا کرنے میں 6 باتوں کا خیال رکھیے۔ نگاہیں نیچی رکھیے، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دیجیے، سلام کا جواب دیجیے، نیکی کی تلقین کیجیے اور بری باتوں سے روکیے، بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائیے اور مصیبت کے مارے ہووں کی مدد کیجیے۔ نمبر 9، راستے میں ہمیشہ اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے، برے لوگوں کے ساتھ چلنے سے پرہیز کیجیے۔ نمبر 10، راستے میں عورت اور مرد مل جل کر نہ چلے، عورت کے بیچ راستے سے بچ کر کنارے کنارے چلنا چاہیے اور مردوں کو چاہیے کہ ان سے بچ کر چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گارے میں اٹے ہوئے اور بدبودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لتڑے ہوئے سور سے ٹکرا جانا تو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کرنے کی بات نہیں ہے کہ کسی مرد کے شانے کسی اجنبی عورت سے ٹکرائے۔ نمبر 11، شریف عورتیں جب کسی ضرورت سے راستے پر چلے تو برقعے یا چادر سے اپنے جسم، لباس اور زیب و زینت کی ہر چیز کو خوب اچھی طرح چھپا لے اور چہرے پر نقاب ڈالے رہے۔ نمبر 12، کوئی ایسا زیور پہن کر نہ چلیے جس میں چلتے وقت جھنکار پیدا ہو، یا دبے پاؤں چلیے تاکہ ان کی آواز اجنبیوں کی طرف اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ نمبر 13، عورتیں پھیلنے والی خوشبو لگا کر راستے پر نہ چلے، ایسی عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت الفاظ فرمائے ہیں۔ نمبر 14، گھر سے نکلے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ان نزل او نزل او تنزل او نزل او نظلم او یظلم علینا او نجہل او یجہل علینا۔ ترجمہ،
خدا کے نام سے ہی میں نے باہر قدم رکھا اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ خدایا میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ ہم لغزش کھا جائے یا کوئی دوسرا ہمیں ڈگمگائے، ہم خود بھٹک جائے یا کوئی اور ہمیں بھٹکا دے، ہم خود کسی پر ظلم کر بیٹھے یا کوئی ہم پر زیادتی کرے، ہم خود نادانی پر اتر آئے یا کوئی دوسرا ہمارا ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے۔ نمبر 15 بازار جائے تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرها وشر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب بها یمینا فاجرة او صفقة خاسرہ۔ ترجمہ، خدا کے نام سے بازار میں داخل ہوتا ہو، خدایا میں تجھ سے اس بازار کی بھلائی اور جو کچھ اس میں اس کی بھلائی چاہتا ہے اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہو۔ خدایا تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں میں جھوٹی قسمیں کھا بیٹھوں یا ٹوٹے کا سودا کر بیٹھوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، خدا اس کے حساب میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرمائیں گا، 10 لاکھ خطائیں معاف فرما دیں گا اور 10 لاکھ درجات بلند کریں گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا ہے، وہی شکر تعریف کا مستحق ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہ زندہ جاوید ہے، اس لیے کہ اس کے لیے موت نہیں، ساری بھلائی اسی کے قبضہ قدرت میں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طرح ہمارا یہ باب یہاں پر اختتام ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔